ان انگلیوں سے، یہ ان 2 انگلیوں سے نہیں، ان دونوں سے نہیں، ان 2 انگلیوں سے، یہ 2 انگلیاں نا، خالد کو ان 2 انگلیوں سے پکڑا، تو کیا ہوا؟ فعصره عصرا، تھوڑا سا دبایا خالد کو، فصاح خالد صیحة منکرہ، خالد جو ہے نا بالکل ایک بہت ہی بری چیخ خالد کی نکل گئی، خالد چیخ مارنے لگا، سب لوگ ڈر گئے اور سب لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے۔ سیر اعلام النبلاء صفحہ نمبر 301، عقیل ابن خالد ابن عقیل الحافظ الایلی، اور یہ اموی بھی ہے، عقیل عین، یہ بھی بخاری مسلم کتب 6 کے روات میں سے۔ اچھا، وحدث عن ابن شہاب فاکثر وجود، تو اس نے ابن شہاب سے، ابن شہاب کون ہے؟ زہری، محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، اس سے بہت ساری احادیث نقل کی ہیں، وجود، اور بہت ہی اس میں بہت معتبر ہے، ابن شہاب سے جب حدیث نقل کرتا ہے تو اس میں بہت ہی معتبر ہے۔ اچھا، اور جن لوگوں نے اس سے حدیث نقل کی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ جب پتہ چلا نا تو آتے ہیں کتاب السنہ لابی بکر مروزی صفحہ نمبر 505، روایت نمبر 809 میں، اخبرني محمد بن علي حدثنا اثرم قال سمعت ابا عبد الله وذكر له حديث عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علي والعباس، وعقيل عن الزهري ان ہم لوگ احمد کے پاس تھے، اچھا احمد کے پاس تھے، اس کے ساتھ ذکر ہوا وہ حدیث جس میں علی علیہ السلام اور عباس کا ذکر ہے، عقیل کی وہ حدیث جو زہری نے روایت کی ہے، زہری نے عائشہ سے روایت کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عقیل نے زہری سے، زہری نے عروہ سے، عروہ نے عائشہ سے، اور عقیل نے زہری سے روایت کی ہے، ان ابا بکر امر خالدا فی علی علیہ السلام، کہ ابو بکر نے حکم دے دیا خالد کو علی علیہ السلام کے متعلق۔ اچھا، یہ کون سی روایت ہے کہ ابو بکر نے حکم دے دیا خالد کو علی علیہ السلام کے متعلق؟ تو ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، اچھا یہ سند بھی تو بہترین سند ہے بھائی، سند تو بہترین ہے۔ فقال ابو عبد الله كيف فلما عرفها ليس فلم يعرفها، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں اس نے حدیث نقل کی ہے، یہ اس کو یہ حدیث کہاں سے پتہ چلا ہے؟ فقال ما يعجبني ان تكتب هذه الاحاديث، اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں یہ حدیث نقل کیے جائیں، مجھے پسند نہیں، یعنی حرام ہے ان حدیث کو نقل کیا جائے۔ اچھا، یہ واقعہ کس کی طرف ہے میرے محترم ناظرین؟ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ابو بکر نے حکم دیا خالد کو علی علیہ السلام کے متعلق؟ یہ کتاب الانصاب ہے لابی سعید عبد الکریم ابن محمد ابن منصور التمیمی السمعانی، متوفى سنہ 562، جزء ثالث، چاپ دار الجنان، کتاب چھپی ہے سن 1988 میں، صفحہ نمبر 95 میں یہاں پہ وہ روایت موجود ہے۔ وروي عنه حديث ابي بکر، ابو بکر کی حدیث مروی ہے، انه قال لا يفعل خالد ما امر به، خالد وہ کام نہ کرے جس کا میں نے حکم دیا ہے۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ خالد وہ کام نہ کرے جس کو میں نے حکم دیا ہے۔ سألت الشریف عمر ابن ابراہیم الحسینی، میں نے اس ایک سید تھا، اس کا نام ہے عمر ابن ابراہیم حسینی، میں نے وہ کوفے میں تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، عن معنى ذلك، عن معنى هذا الاثر، فقال امر خالد ابن ولید ان يقتل عليا ثم ندم بعد ذلك فنهى عن ذلك، ابو بکر نے حکم دیا تھا خالد کو کہ علی علیہ السلام کو قتل کرو، ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ علی علیہ السلام کو قتل کرو، پھر اس کو کیا ہوا کیا ہوا، اس کو ندامت ہو گیا، بھائی ڈر گیا، ابو بکر ڈر گیا یہاں پہ کوئی اور واقعہ پیش نہ ہے، پھر اس نے کہا تھا کہ خالد وہ کام نہ کرے۔ کیوں یہ کہا تھا کہ خالد یہ کام نہ کرے؟ کیونکہ وہ نماز کی حالت میں تھا نا، اصل اس کا واقعہ یہ ہے، ہمارے کتب میں بھی موجود ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ مخالفین کے کتب میں بھی تھی لیکن ان کو حذف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بہت اچھی سند کے ساتھ موجود تھی، اس سند کے ساتھ عقیل زہری سے نقل کرتا ہے، وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ عقیل کی جو زہری کی حدیث ہے کیا کہا اس نے۔ اچھا، اس میں وہ حدیث کیا ہے اصل میں کہ وہ کتاب احتجاج میں، احتجاج تبرسی، جلد نمبر 1، یہاں پر صفحہ نمبر 231 میں ابو بکر نے عمر کو بھیجتے خالد کے پاس،
اور خالد کو ان لوگوں نے بلایا اور اس کو بڑے وعدے دے دیا کہ تو یہ کام کر کہ تو کسی طرح سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کر، ہم آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے۔ تو وہ خالد بڑا تسلی ہو گیا، خالد خود کہہ دیا کہ میں کر دوں گا۔ خالد نے کہا یہ کام میرا، مجھ پہ چھوڑ دو۔ اچھا، اور اس نے گارنٹی دے دی کہ میں کام کر دوں گا۔ تو یہ بات کس کو سنائی دی؟ فسمعت ذلك الخبر اسماء بنت عمیس امرأة ابی بکر، حضرت اسماء بنت عمیس نے یہ بات سنی، ان لوگوں نے تو یہ بنایا، تو اس نے اپنے کنیز کو بھیج دیا، کیونکہ وہ اس کے ابو بکر کی شادی تھی، وہ ابو بکر کی وائف تھی، تو اس نے اپنی کنیز کو بھیج دیا کہ جا کے تو کہہ دے وہاں پہ جا کے ان کے گھر میں جا کر ایک آیت پڑھو، امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر میں جا کر یہ آیت پڑھو، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ آیت جا کے وہاں اس کے گھر میں جا کے پڑھ کے آؤ، کس کے گھر میں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر میں، کہ بڑے لوگ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ کس سورہ میں؟ سورہ قصص میں آیت نمبر 28 ہے، اچھا آیت نمبر 20 ہے۔ وہ کنیز آ گئی بیچاری، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر میں آ کے نا صحن میں وہ آیت بلند آواز سے پڑھ کے گئی، تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو خبر ہو گئی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا رحمہ اللہ قولی لمولاتک فمن یقتل الناکثین والمارقین والقاسطین، تم اپنے سیدانی سے کہہ دینا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے حکم دیا کہ میں مارقین، قاسطین اور ناکثین سے قتال کروں، تو اگر میں خالد مجھے قتل کرتا ہے تو ان سے کون قتال کرے گا؟ یہ لوگ مجھے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، وقت نماز آیا اور امیر المؤمنین علیہ السلام مسجد میں اپنے لیے نماز پڑھتے تھے، وہ یعنی اپنے فرادہ نماز پڑھتے تھے۔ ابو بکر تو جماعت کراتا تھا، خالد آیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا نماز کے وقت۔ تو ابو بکر جو ہے، ابو بکر کو اب ان لوگوں کا منصوبہ یہ تھا کہ خالد نے تو قتل کرنا ہے، خالد نے تلوار بھی لے کے آیا اپنے ساتھ رکھا ہوا، تو ابو بکر نماز میں بیٹھا ہے، وابو بکر فی الصلاة یفکر فی العواقب فندم فجلس فی صلاته حتی کادت الشمس تطلع یتعقب الآراء ویخاف الفتنہ۔ ابو بکر جو ہے وہ نماز کی حالت میں سوچنے لگا کہ خالد اگر یہاں پہ کوشش کرے، خالد اگر پکڑا گیا، ٹھیک ہے نا، اگر قتل نہ کر سکا وہ تو کہہ دے گا کہ مجھے ابو بکر عمر نے کہا تھا، پھر جو ہے یہ تو یہاں پہ بڑا فساد ہوگا۔ بہرحال اس کے دل میں طرح طرح کی خیالیں آ رہی تھی، لوگ کیا کہیں گے، کیسے ہوگا، یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ بالکل ڈر گیا، ابو بکر ڈر گیا نماز کی حالت میں۔ تو ادھر بیٹا ہے نماز کو وہ ڈر رہا ہے کہ اگر میں نماز ختم کروں، سلام کہہ دوں نا، ابو بکر وہ خالد حملہ کرے گا، خالد تلوار اٹھا کے حملہ کرے گا، تو وہ ابو بکر ڈر رہا ہے، نماز ختم نہیں کر رہا، ایسے نماز میں بیٹھے ایسے فضول دعائیں پڑھ رہا ہے، تو جماعت ایسے رکی ہوئی ہے، وقت گزر رہا ہے فجر کی نماز کا ہے نا، سورج ابھی نکلنے لگا، تو آخر میں ابو بکر نے دیکھا کہ مجھ کیا کروں، یہ تو نماز ختم کروں گا تو یہاں پہ لڑائی شروع ہوگی، جنگ شروع ہوگا، تو اس نے کہا سلام دینے سے پہلے ابو بکر نے کہا یا خالد لا تفعل ما امرتك به ثلاثا وفي رواية اخرى لا يفعلن خالد ما امرته به، اس نے کہا کہ خالد وہ میں نے جو حکم دیا تھا وہ نہ کر، السلام علیکم یا رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، السلام علیکم ایھا النبی۔ پہلے اس نے کیا کہا 3 دفعہ، خالد وہ کام نہ کر، خالد وہ کام نہ کر، یا خالد وہ کام نہ کرے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے خالد کی طرف دیکھا، وهو مشتمل على السيف الى جانب، خالد نے تو جو تلوار ساتھ لے کے آئے نماز میں، فقال یا خالد ما الذي امرك به، خالد تجھے کس چیز کا حکم دیا تھا اس نے، بوڑھے نے، خالد تجھے کس چیز کا حکم دیا تھا اس نے کہا تھا بقتلک یا امیر المؤمنین، اس نے کہا تھا کہ آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اس نے۔ قال او كنت فاعلا ذلك، خالد تو یہ کام کر لیتا؟ کہا اي والله لولا انه نهاني لوضعته في اكثرك شعرا، اس نے کہا تھا، خالد نے کہا کہ جی ہاں اگر یہ مجھے منع نہ کرتے نا تو میں یہ تلوار کو آپ کے سر پہ مار دیتا، اکثرک شعرا یعنی آپ کے سر پہ۔ فقال علي عليه السلام كذبت لا ام لك من يفعله اضيق حلقة است منك۔ اچھا، کہتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تیری ماں مر جائے، تو یہ کام کرنے والا نہیں ہے جو میرے سر پہ تلوار مارے، جو میرے سر پہ تلوار مارے گا
است بولتے ہیں نا شرمگاہ کو، است کو، اس کو پچھلے والے شرمگاہ کو است بولتے ہیں عربی زبان میں. اس کا جو شرمگاہ کا جو حلقہ ہے آپ سے زیادہ تنگ ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو آپ بری باتیں نہیں کہہ سکتے، وہ بیوقوف ہیں. دشمن اہل بیت علیہ السلام کو آپ بری باتیں کہہ سکتے ہیں. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح بات کرنا، کہ آپ ادب تہذیب وغیرہ. قرآن مجید میں بھی اس طرح بہت زیادہ ہے اس طرح کے الفاظ. عتل بعد ذلك زنیم ومن یولہم یومئذ دبورہ، اس طرح ہے الفاظ قرآن مجید میں بھی کہ پچھلے والے شرمگاہ کا واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ جو لوگ جنگ سے بھاگتے ہیں ان کا پیچھے والا شرمگاہ دشمن کی طرف مڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے دانا کو چاک کیا ہے اور لوگوں کو خلق کیا ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ابھی تجھے پتہ چل جاتا کہ کون قوی ہے اور کون ضعیف ہے. دوسری روایت میں ہے ابو ذر سے ان امیر المؤمنین علیہ السلام اخذ باصبعیہ السبابہ والوسطى في ذلك الوقت فعصره عصرا. ان امیر المؤمنین علیہ السلام اخذ خالدا، ابو ذر فرماتے ہیں کہ اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے 2 انگلیوں سے، ان انگلیوں سے، ان 2 انگلیوں سے نہیں، ان دونوں سے نہیں، ان 2 انگلیوں سے، یہ 2 انگلیاں نا، خالد کو ان 2 انگلیوں سے پکڑا، یعنی اس کے گردن سے پکڑا تھا یا اس کے ہاتھ سے پکڑا تھا، بازو سے، جہاں سے بھی، اس طرح کیا تھا. تو کیا ہوا؟ فعصره عصرا، تھوڑا سا دبایا خالد کو. فصاح خالد صیحة منکرہ، خالد جو ہے نا بالکل ایک بہت ہی بری چیخ خالد کے نکل گئی، خالد چیخ مارنے لگا. ففزع الناس وہمتهم انفسهم، سب لوگ ڈر گئے. خالد نے اتنی زور سے چیخ ماری نا، ڈرونی چیخ، درد والی چیخ، سب لوگ ڈر گئے اور سب لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. سب لوگوں کو اپنی جان کی پڑ گئی. وَأَحْدَثَ خَالِدٌ فِي ثِيَابِهِ، اور خالد نے اپنے شلوار کو بھی گندا کر دیا، مسجد میں گندا ہو گیا شلوار اس کے ملعون کا. وَجَعَلَ يَضْرِبُ بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ وَلَا يَتَكَلَّمُ، اور اس کے منہ سے زبان سے بات بھی نہیں ہو رہا تھا خالد سے، اور اپنے پیر، اس کے درد ہو رہا ہے نا، پیر زور زور سے اپنے پیر جو ہے زمین پہ مار رہا تھا وہ. فقال ابو بکر لعمر هذه مشورتك المنکوسہ، ابو بکر نے عمر کو ڈانٹا ہے کہ تو نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ خالد کو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو قتل کیا جائے، تیرے جو بدبخت مشورہ یہی، اس کی وجہ یہی ہے. کأنی کنت انظر الى هذا فاحمد اللہ علی سلامتنا، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گویا یہ منظر میرے سامنے ہے اور میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ میں نے یہ دن دیکھا. وَكُلَّمَا دَنَا مِنْهُ أَحَدٌ لِيُخَلِّصَهُ مِنْ يَدِهِ لَحْظَةً تَنَحَّى عَنْهُ رُعْبًا، اور پھر جو بھی قریب آتا نا کہ خالد کو چھڑا دے تو اس کو خود ڈر لگتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا. آتا تھا آگے کہ خالد کو چھڑانے کے لیے، پھر وہ خود ڈر جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا، اور خالد جو ہے نا وہ اس کی شلوار گندا چیخ مار رہا ہے. فبعث ابو بکر عمر الى العباس فجاء وتشفع الیہ واقسم علیہ، ابو بکر نے کہا کہ ان کے چچا کو بلا دو. ابو بکر نے عمر کو بھیجا عباس کے پاس، عباس کو لے کے آئے. عباس آئے اور عباس نے منت کی بحق هذا القبر ومن فيه وبحق ولديه وامهما الا تركته، ففعل ذلك وقبل العباس ما بين عينيه. امیر المؤمنین علیہ السلام کے چچا اب جناب عباس آئے، اس نے کہا کہ صاحب قبر کے صدقے اور تیری بیوی کے صدقے اور اپنے بچوں کے صدقے اس ملعون کو چھوڑ دو. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ملعون کو چھوڑا ہے تو عباس نے بوسہ دیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے دو آنکھوں کے درمیان، ان کے ماتھے پر. تو کیا پتہ چلا میرے محترم ناظرین؟ تو یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ کس نے دیکھا؟ احمد نے دیکھا کتاب میں زہری کے شاگرد عقیل نے یہ حدیث تو نقل کیا. فوراً کیا فتویٰ دے دی اس نے؟ فتویٰ اس نے یہ دی، ما يعجبنی ان تكتب هذه الاحاديث، ان حدیث کو نہ لکھا کرو، یہ حرام ہے، نہ لکھا کرو.